ایک وہ وقت ہے، میں اور آپ آج بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بوند گرنا ایسے ہی ہے جیسے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈسریسپیکٹفل لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اگر ہم اس زمانے میں ہوتے معاذ اللہ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی بوندیں گر رہی ہوتی تو کیا ہم ریئیکٹ کرتے اس طرح؟ یا مجھے آپ کو سوچنے کی بات ہے. ایک ایک بوند جو اللہ کے نبی نے اپنی گرائی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے گرائی ہے. خون آلودہ ہو چکے، کپڑے خون سے بھر چکے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کیا کہ اللہ کو آپ زیادہ پسند ہیں، میں زیادہ پسند ہوں. حضور نے فرمایا میں زیادہ پسند ہوں. ان کا آپ سے زیادہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ ان کا اللہ کا دین، اس کی خاطر میں نے بھی خون بہایا ہے. خیر 11ویں سال میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ پیش کیا، اور 11واں سال میں تحفہ جو پیش کیا وہ تھا جرنی آف اسراء اینڈ معراج. اور جرنی آف اسراء اینڈ معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو آزمانے کے بعد ایک بہت بڑا تحفہ اپنے پاس بلانا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was a state guest of Allah the Almighty. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی کے ساتھ جو تکلیفیں برداشت انہوں نے کی، بائیکاٹ ختم ہوا، اور لیکن اس کے بعد بھی یہ باز نہ آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل سال یہ تھا جو میں نے پچھلے دفعہ بتایا آپ کو، جو 10واں سال تھا نبوت کا، اور مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا. اور this is the worst part which a person can face. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہی ہمت ہے، انہی کی توفیق ہے کہ وہ یہ برداشت کر گئے، ورنہ کوئی عام آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا جو یہ تکلیف تھی. ابھی چچا گئے، پھر جو ہے کہ بہت پیاری وائف حضرت اماں ختیجہ دنیا سے تشریف لے گئیں. ابھی مینٹلی وہ ویسے ہی بہت اپسیٹ تھے، فزیکل ٹارچر بھی اپنی جگہ جاری تھا. اب ان کا ارادہ قریش کا یہ تھا، ابھی 10واں سال چل رہا ہے. اب آپ سوچیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ 10ویں سال میں کیا کچھ گزرا ہے. مطلب when I was listening and writing this up, so I can imagine myself کہ یار میں اگر ادھر ہوتا تو میں شاید کب کا سوسائڈ کر چکا ہوتا. معاذ اللہ، اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریزولو ایسے پہاڑ کی طرح تھا کہ انسان کی عقل اس سے خائف ہے. یقین مانے سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی کا ریزولو، ان کا جو پختگی تھی وہ کتنی بلند تھی. اب انہوں نے فیصلہ تو آپ کو پتہ کیا ہوا تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دیں، یا ان کو پرسیکیوٹ کریں، ان کو ظلم کریں، یا ان کو بائیکاٹ کریں، یا ان کو شہر سے نکال دیں. لیکن they were confused. وہ ایک جگہ شہر سے نکالنا بھی چاہتے تھے لیکن قتل بھی کرنا چاہتے تھے، معاذ اللہ، گراؤنڈ بھی رکھنا چاہتے تھے، سزائیں بھی دینا چاہتے تھے. تو اپنے کوئی ان کی جو تھی نا وہ کنفیوژن کا شکار تھے. تو اللہ تعالیٰ ایک سورت میں ذکر کرتے ہیں، سورت مراٹ آیت نمبر 30. These kuffar, they are planning to keep you on spot, which means or to ground you, or to kill you, or to expel you. They were planning, but Allah plans, and Allah is the best of the planners. یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ یہ کافر جو ہے یہ پلان کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک جگہ ہی سپاٹ پہ رکھیں، آپ کو گراؤنڈ کر دیں، یا آپ کو شہید کر دیں، یا آپ کو شہر سے نکال دیں. ان کی پلاننگ ہے اور ایک اللہ کی پلاننگ ہے، اور اللہ کی پلاننگ بہترین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب قریش تو بات نہیں مان رہے. ساتھی آدھے کچھ حبشہ جا چکے ہیں، کچھ ہیں جو ادھر
مار کھا رہے ہیں دین کے لیے. حضور نے فیصلہ کیا کہ چلو میں طائف کا سفر کرتا ہوں. ابھی 10واں سال, تکلیف آپ سوچ لیں کیا کیری آن بیگیج وہ لے کے چل رہے ہیں اپنے ساتھ. اب طائف کا سفر, اور طائف کا سفر کیا کس کے ساتھ؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اور پیدل گئے. طائف اگر آج بھی آپ گاڑی پہ جائیں تو میرے خیال سے 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو مکہ سے. پیدل کیوں گئے؟ کیونکہ اونٹ اور یا ہورس پہ جاتے تو قریش کو پتہ چل رہا تھا یہ یہاں سے جا رہے ہیں, اور وہ اللہ کے نبی کو گراؤنڈڈ رکھنا چاہتے تھے. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے, اور کوئی آپ سوچیں کہ آدھی جو کمک تھی یا آدھی ری انفورسمنٹس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تھیں وہ حبشہ میں بیٹھی ہوئی تھیں, آدھوں پہ ظلم ہو رہا تھا, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے, اور طائف میں سیدھا گئے کہ ان کے پاس, ان کے لیڈرز کے پاس. اور لیڈرز کے نام کیا تھے؟ 3 لیڈرز تھے ان کے بیسکلی. اب یلیل ابن عمر اور اس کے 2 بھائی مسعود ابن عمر اور حبیب ابن عمر, یہ ٹوٹل 3 لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا خوبصورتی سے دین کا پیغام پہنچایا, اور ساری جو دین کی احکامات ہیں وحدانیت سے لے کے معاملات تک, یعنی کہ اللہ ایک ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, یہ جو تم لوگ کرتے ہو, رابری کرتے ہو, ہائی وے پہ رابنگ کرتے ہو, یہ جائز نہیں ہے. بچیوں کو زندہ درگو کرنا جائز نہیں ہے. وہی جو اسلام کی تعلیمات انہوں نے قریش کو دی وہی ان کو دی. اچھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار آپ کہہ دیتے ہیں کہ یار we don't accept your message. They were even worse. یہ تو صاف کائی کا, ہمیں آپ کا میسج ایکسیپٹ نہیں کرنا. تو اللہ کے نبی نے آگے سے کیا کہا کہ ٹھیک ہے اوکے, آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن ایک فیور آپ کر دیجیے گا کہ قریش کو مت بتائیے گا کہ میں ادھر آیا. کیوں؟ کیونکہ قریش اور ان کے درمیان میں چپکلش چلتی رہتی طائف کے لوگوں کے درمیان میں. یہ بنو ثقیف ایک ٹرائب ہے, اور وہاں کے لوگوں کو طائف بیسیکلی وہاں کی ٹرائب ہے. تو اور یہ مت بتائیے گا کہ میں دعوت کے لیے آیا تھا اور آپ سے مدد مانگنے کے لیے آیا تھا قریش کے خلاف. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا قریش سے اپنے معاملات بہتر کرنے کا ایک ہی طریقہ, فوراً ایک بندہ بھیجا اور جا کے قریش کو بتایا کہ یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زہر. وہ تو نہیں مانتے تھے, وہ تو محمد بن عبداللہ ہی کہتے تھے محمد بن عبداللہ زہر. یعنی کہ صرف نو نہیں کی, گھٹیا حرکت بھی اترے. اور اس کے بعد انسٹیڈ آف سینڈنگ ہم ریسپیکٹفلی کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ کا میسج پسند نہیں ہے, آپ چلے جائیے. انہوں نے کیا کیا؟ جتنے سلیوز تھے, جتنے بوائز گرلز, جو سب کو اسٹریٹ پہ جمع کیا اور کہا کہ اسٹارٹ بیلٹنگ اسٹونز آن دس پرسن, ان کو پتھر مارنا شروع کرو. اب جتنے بھی کتنے غلام ہوں گے, کتنے شرارتی لڑکے ہوں گے, بچیاں تک کا ہاتھ پتھر پکڑایا اور کہا کہ پتھر مارو ان کو, اور وی ول سٹ ہیئر اینڈ واچ اینڈ لاف. یار کتنا ایک بندہ برداشت کر. آپ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے ہیں لوگ, اللہ معاف کرے. اور یہ تو بلاسفیمی کی ایک وہ حد ہے جو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑ رہے ہیں, اور یہ پتھر پڑھتے رہے اور بس جو بھی ان کے ہاتھ میں اسٹکس, سوٹیاں, سب کچھ اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مارتے رہے, حتیٰ کہ حضور کا چہرہ انور بلڈ سے بھر گئے. اور بلڈ ڈراپ ہوتے کہاں چلا گیا؟ پاؤں مبارک تک. اور پاؤں مبارک میں ڈرپنگ ہو رہی ہے بلڈ کی, اور پاؤں
کے اندر جو نالائن تھے وہ بھی سارے بلڈ سے بھر گئے. بلڈ اتنا زیادہ تھا کہ فیس پہ صرف بلڈ ہی بلڈ تھا, جسم پہ بلڈ ہی بلڈ تھا, پاؤں پہ بلڈ ہی بلڈ تھا, ہاتھ پہ بلڈ ہی بلڈ تھا. حضرت زید بن حارث کبھی ادھر سے بچاتے تھے, کبھی ادھر سے بچاتے تھے. کتنا بچا لیتے وہ ایک آدمی سے؟ اور پیچھے کوئی 100-200 کا جمگڈا ہو, آپ کو پتھر مار رہا ہو, آپ کو لگ سمجھ آتی ہے. اور یہ کوئی چھوٹا پیسج نہیں تھا, یہ کوئی آج کے فاصلے کے مطابق 3 میل کا راستہ تھا جس میں یہ پتھر پڑتے رہے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ پتھر کیوں کھایا اللہ کے نبی نے؟ یہ خون جو بہا ہے اللہ کے نبی کا, جس کو ہم کہتے ہیں نا بلڈ اینڈ سویٹ, سویٹ تو تھی بلڈ فرام ٹاپ ٹو باٹم, کس کے لیے بہایا انہوں نے یہ خون؟ میرے اور آپ کے لیے. یہ جو آج 2 ارب مسلمان ہیں نا, یہ اللہ کے نبی کا جتنا شکر ادا کریں نا, حضور کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا. حضور کی خون کی ایک ایک بوند جو گری ہوگی زمین پہ, اس کا بدلہ کون دے سکتا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں. ایک وہ وقت ہے, میں اور آپ آج بیٹھے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بوند گرنا ایسے ہی ہے جیسے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈسرسپیکٹفل لوگ باتیں کرتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اگر ہم اس زمانے میں ہوتے معاذ اللہ, اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کی بوندیں گر رہی ہوتی, تو کیا ہم ریئیکٹ کرتے اس طرح؟ یا مجھے آپ کو سوچنے کی بات ہے. ایک ایک بوند جو اللہ کے نبی نے اپنی گرائی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے گرائی ہے. خون آلودہ ہو چکے, کپڑے خون سے بھر چکے, ماتھا مبارک, منہ مبارک, چہرہ مبارک, داڑھی مبارک, ٹانگیں سب خون سے لت پت ہے. کس کے لیے؟ آج کے 2 ارب مسلمانوں کے لیے. اور 2 ارب مسلمانوں کا حال دیکھ لیں. اس کے بعد جی اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ صرف اتنی بات ہی نہیں, آپ کو سٹوننگ بھی ہو رہی ہے اور پیچھے سے وہ سردار جو تھے بدبخت ہنس بھی رہے ہو, آپ پہ کلیپنگ بھی ہو رہی ہو. What kind of a situation is this یار؟ اور یہ کس کے ساتھ ہوا؟ The best of the creations, جن کی وجہ سے آج یہ تخلیق ہے, جن کی وجہ سے آج یہ دنیا موجود ہے, ان کے ساتھ یہ ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کیا کہ اللہ کو آپ زیادہ پسند ہے, میں زیادہ پسند ہوں. اور حضور نے فرمایا میں زیادہ پسند ہوں. ان کا آپ سے زیادہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ ان کا اللہ کا دین, اس کی خاطر میں نے بھی خون بہایا ہے. اللہ کو اپنے دین سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اور سیدہ ام عائشہ فرماتی ہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا احد سے زیادہ سخت دن بھی آپ کی زندگی میں آیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ, آپ کی قوم نے مجھ پہ جب پتھر مارے تھے وہ سب سے سخت دن تھا میرے لیے. یعنی کہ بات تو دل میں رہ ہی جاتی ہے. وہ حضور کا بڑا بند تھا کہ وہ ہر ایک کو معاف کر دیتے. حضور پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فوراً بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ. اب آپ بتائیے کہ ہم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کریں. یعنی کہ انسٹرکشن واز ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب آپ انسٹرکٹ کریں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا. اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں کیا. اس کے اوپر میں دوبارہ آؤں گا, ابھی آگے چلتے ہیں. ایک نریشن ہے جو کہ مرسل ہے. مرسل کا مطلب یہ ہوتا ہے, ایک حدیث ہے جو کہ مرسل, آپ اکثر سنتے ہیں کہ حدیث ہے مرسل ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چین چل رہی ہے نریٹرز کی, اس میں جو اینڈ والی چین ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤٹ فل ہے یا ویک ہے, لیکن یہ حدیث موجود ہے, آپ اس کو مرسل حدیث کہہ سکتے ہیں. طائف کے باہر ایک گارڈن تھا, اور وہ گارڈن کون اون کرتا تھا؟ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ. یہ دونوں بدترین دشمن تھے اسلام کے, آپ کو پتہ, اور یہ قریش کے لوگ تھے. تو یہ دیکھ رہے تھے یہ سارا معاملہ. تو ان کے ساتھ ان کے ایک سلیو تھے جن کا نام تھا عداس. انہوں نے جا کے کہا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس گارڈن میں جا کے اپنے آپ کو چھپا لیا کیونکہ وہاں گریپس کے وہ تھے، درخت تھے، تاکہ کم از کم مجھے تھوڑا سا جو پتھر کی تکلیف، انجری اور یہ جن کو نظر نہ ہوں، میں ادھر آ کے انہوں نے تھوڑی سی پناہ لی. اور کہتے ہیں سب سے گرم دن تھا وہ طائف کا دن. اللہ کے نبی خود فرماتے طائف کا دن سب سے گرم دن، ساتھ پتھر، ساتھ خون بہنا. لیکن سبحان اللہ جب چہرہ انور اوپر کیا تو ابھی بھی سر کے اوپر ایک بادل چل رہا تھا. خیر ان کا جو غلام تھا عداس، ان کو ان دونوں نے کہا، اب ظاہر بات ہے قریشی تھے، تھوڑا سا خاندانی نظام آپ کو پتہ ہے قریش میں تھا. انہوں نے کہا کہ اتنا برا حال ہو گیا ہے، کچھ گریپس توڑو اور ان کو آفر کرو کہ یہ گریپس کھا لیں. مطلب نہ انہوں نے، ایک بندہ ہے جو پورا خون سے بھرا ہوا ہے، نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے، اور ابھی بھی پیچھے لگے ہوئے دشمن، یعنی کہ ان کو تھوڑا سا اللہ معاف کرے تھے تو یہ دشمن اسلامی، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک خاندانی رشتے کی وجہ سے تھوڑا سا دل میں وہ بن گئی سافٹنس. تو عداس جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گریپس آفر کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گریپس کھانے سے پہلے کہا بسم اللہ. جو عداس نے کہا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا بسم اللہ دوبارہ نہ پڑھیے گا، اگر یہ کسی نے سن لیا تو یہاں بڑا طوفان آ جائے گا. اب پہلے طوفان سے گزر چکے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ہر چیز جو کھاتا ہوں پیتا ہوں اللہ کے نام سے ہی کھاتا ہوں اور پیتا ہوں، اس لیے یہ تو میں نے پڑھنی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا عداس سے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک غلام ہوں جو کہ عراق سے ادھر آیا ہوں. تو حضور نے آگے سے فرمایا عراق وہی جگہ جہاں سیدنا یونس علیہ السلام آئے تھے، اور سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں وہ کچھ پڑھ کے سنائیں. تو عداس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے یہ ساری بات؟ اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے مجھے اس کے بارے میں. عداس became a Muslim at the same time, the only person who became a Muslim in this whole journey of Taif. اور یہ واپس آ کے عتبہ اور شیبہ کو کہنے لگا کہ میں تو مسلمان ہو گیا، کیونکہ یہ جو خبر انہوں نے مجھے دی ہے صرف کسی نبی کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. عتبہ اور شیبہ ظاہری بات تھے تو دشمن، انہوں نے کہا کہ اس بندے سے ذرا بچ کے رہنا معاذ اللہ. پھر بھی آگے سے یہی بات کی. اب اتنی بڑی بات ان کے سامنے کتنی، اور وہی والی بات ہے کہ جتنی مرضی نشانیاں اللہ ان کے سامنے لے تو یہی حال ہوگا ان کا. اس کے بعد جی اگین یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث مرسل ہے، مطلب کہ اس کی وہ اینڈ میں تھوڑی سی جو لڑی چل رہی ہے وہ تھوڑی سی ویک ہے. واللہ یہ جو عظیم سیکریفائس اللہ کے نبی نے دیا، صرف اس وجہ سے دیا کہ آج یہ میسیج آف اسلام کنوے ہو جائے پوری دنیا. طائف کا سیکریفائس یاد رکھیں صرف ایک وجہ سے دیا گیا کہ میرا دین جو اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہے وہ پوری دنیا تک پہنچ جائے. خیر طائف چھوڑا اور ہی اسٹاپڈ ایٹ وادی نخلا. وادی نخلا میں تھوڑے دن اللہ کے نبی نے آرام فرمایا، اور وہاں رات کو قرآن پڑھتے تھے اور جو ہے نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کچھ آیات ریویل کی. آیت نمبر 46 ہے، جس کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 وہ یہ ہے کہ کچھ جنات آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے. 7 تعداد بتائی جاتی. اور وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیات میں کہ we have made jinn to come to you and listen Quran. When they hear it, they attended, they said to each other, stop in silence and listen to what is being recited. And they heard it and then immediately felt and they knew this is the guidance. They rushed back to their people, یعنی کہ جن کائنڈ کے پاس گئے اور کیا کہا کہ we have just heard after Musa علیہ السلام the jinn which is similar
to what this person has brought. It is true, and this is the messenger reciting it. Believe what he has brought and you will be forgiven. یعنی کہ جنات نے جب یہ کلام سنا انہوں نے کہا, یا قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں, جنات نے جب یہ کلام سنا انہوں نے کہا خاموشی سے سنو, مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو, اور اس کے بعد خاموشی سے یعنی کہ سائلنس سے سنو, ادب سکھایا. پھر اس کے بعد جو ہے کہا واپس بھاگو اور اپنی جن کائنڈ کو بتاؤ کہ یہ تو وہی کلام ہے جو اسی طرح کا کلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. تو واللہ ہی وہ ریسائٹ کر رہے ہیں اور وہ میسنجر ہی ہیں. اگر تم یقین لاؤ گے تو تم بخش دیے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے جنات کی قوم کو یہاں سے ہدایت دینا شروع کی. طائف سے واپسی پہ وادی نخلا کے مقام پہ جب رکے اللہ کے نبی, تو پہلی جن کی جو جماعت تھی وہ مسلمان ہوئی. تو یہ طائف سے واپسی کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حضرت جبرائیل والی بات میں دوبارہ آپ کو آگے بتاؤں گا, یہ آپ نے سنی بھی ہے. جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اینجل آف دا ماؤنٹینز بھی بھیجے تھے سر, اور کہا کہ انہوں نے حضور کو سلام کیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ حکم فرمائیے کیا کرنا ہے. دونوں پہاڑیاں ہیں, ویلی ہے طائف, بیسیکلی ارد گرد پہاڑ ہے, کرش کر دیں ان کو بیچ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ جواب میں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لی اور کہا او اللہ آئی ایم کمپلیننگ ٹو یو اباؤٹ مائی ویکنیس. یا اللہ you sent me to Taif, I am weak, they don't listen me, Quraysh don't listen to me, they did not even listen to what I said. Ya Allah, I complain to you about my weakness. میں اور آپ وہ ادھر ہوتے تو کیا کرتے؟ ان کو کھار کے زمین سے پچھاڑ کے رکھ دو. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, عاجزی کی انتہا ہے یار. یا اللہ میں کمزور ہوں, میں کمزور ہوں, میری کمزوری کی وجہ سے لوگ ہدایت پہ نہیں آ رہے. میں کمزور ہوں, میری کمزوری کی وجہ سے لوگ طائف کے ہدایت پہ نہیں آئے. میں کمزور ہوں, میری کمزوری کی وجہ سے قریش کے لوگ اللہ سے کمپلین کرنے کی بجائے اللہ سے اپنی ویکنس کا اظہار کر رہے ہیں. عاجزی کی انتہا ہے. پہاڑ کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں کرش کر دیتا ہوں, لیکن نہیں. پھر اللہ کے نبی نے ان سے مخاطب ہو کے کہا اور پھر دعا کی ان کے لیے کہ ہی پریڈ ٹو اللہ ٹو گائیڈ دیم ٹو ہدایت. ان کو نہیں پتہ یہ کیا کرے. اللہ سے دعا, اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما, کو نہیں پتہ یہ کیا کر رہے. اور پھر دوبارہ اس اینجل نے حضور سے پوچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیو دیم الون, چھوڑ دو ان کی پروجنی میں سے, ان کے بچوں میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا جو میرے دین پہ چلے گا, جو دین میں لایا ہوں. اور یہ ویژن تھا اور یہ ہوپ تھی اللہ سے. جب آپ اللہ سے کوئی اچھی ہوپ رکھتے ہیں اللہ اس کو پورا کرتے ہیں. آج آپ طائف جائیں, آپ کو ایک نان مسلم نہیں ملے گا وہاں پہ. بنو ثقیف, ناٹ اے سنگل نان مسلم. طائف ایک ایسی ویلی ہے حضور کی دعا کے بدلے میں کہ ایک نان مسلم وہاں موجود نہیں ہے. سب کو ہدایت ملی. اگر وہ کہہ دیتے کہ ڈسٹرائے کر دو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے اگر ڈسٹرائے کر دو, تو آج کیا ہوتا تھا؟ کھنڈر ہوتا ہے. لوگ کیا کرتے, جیسے کھنڈراز پہ وزٹ کرنے جاتے ہیں لوگ, طائف کو بھی کھنڈر بنا لیتے, وہاں جا کے وزٹس کیا کرتے ہیں. ایک ہماری یہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی سنت ہے کہ جو کھنڈرات ہے نا ادھر جا کے ہم نے اس وجہ سے نہیں جانا, اس وجہ سے جانا ہے کہ یار دیکھیں تو صحیح ہے کیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ عبرت کے لیے جانا تو جاؤ, ورنہ اللہ کے عذاب کی جگہوں سے بچو. جہاں جہاں عذاب آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو ڈھانپ لیتے تھے اور جلدی تیز چلتے تھے. لیکن آج ہم نے ان کھنڈرات کو کیا بنا لیا ہے, اپنے لیے ایک پکنک پوائنٹ بنا لیا ہے. آپ کو پتہ ہے مہنجے داڑو ہوئے ماشاءاللہ, یہاں کانسرٹس بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے زیادہ میں آپ کو اور کیا کہوں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف واپس چل دیے
اور اس کے بعد جو ہے قریش نے انٹری بین کر دی مکہ میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم متمم بن عدی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ میری گارنٹی دے دیجئے ان کو. اور یہ اس وقت کا نام تھا, کوئی بھی کسی کی گارنٹی دے دے, جیسے پچھلی جب ہم نے سیدنا ابوبکر کے بارے میں پڑھا تھا. تو انہوں نے اور ان کے بچوں نے تلواریں پکڑی اور مکہ میں انٹر ہوئے اور حضور کو اپنی گارنٹی میں جو ہے اور تلواروں کے ساتھ طواف کا کہا آپ طواف بھی کریں. حضور نے طواف فرمایا تو قریش حیران ہو رہے تھے کہ آپ ان کو فالو کر رہے ہیں, آپ ان کی گارنٹی دے رہے ہیں, کیونکہ تلواریں پکڑی ہوئی تھی آپ. ان کا ہم صرف گارنٹی دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہر مشکل کے بعد آپ کو پتہ ہے حضور کی زندگی میں, لیکن یار یہ اتنی بڑا مشکل سال تھا 10 سال, یہ 10واں سال جو تھا پروفیٹ کا. ابو طالب, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر طائف کا واقعہ, یہ ایک ہی سال میں ہوا. تو ایک ٹرائب تھی جو مکہ سے تھوڑی سی دور تھی, اس کا نام تھا الدوس ٹرائب, فیو آورز اوے فرام مکہ. وہاں کا ایک بندہ تھا الطفیل ابن عامر الدوسی. وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہی مسلمان ہو گیا. وہی والی بات کہ دور سے لوگ آگے مسلمان ہو رہے ہیں اور جو بیچ میں رہ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی کہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے, اب آپ اپنی ٹرائب کے پاس جائیں اور ان کو دعوت دیں. اور پھر الدوس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس ٹرائب کو ہدایت دے. جب وہ واپس گئے, یہ جو الطفیل ابن عامر تھے, انہوں نے اپنی جب ٹرائب کو دعوت دی تو میجورٹی مسلمان ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے الدوس قبیلے میں سے کون تھا؟ The person who narrated the most ahadith of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اصلی نام تھا عبد الرحمن ابن سخر. سید ابو ہریرہ کا اصلی نام کیا تھا؟ عبد الرحمن ابن سخر. اور یہ الدوس قبیلے سے, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی الدوس قبیلے کی وجہ سے, اس کی وجہ سے سید ابو ہریرہ کی آج کی احادیث ہمارے تک پہنچنی. تو 10th year of prophethood اس کو عام الحزن بھی کہتے تھے. قریش کے ہاں ایک روایت تھی کہ یہ ہر چیز میئر کرتے تھے کسی ایونٹ سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام الفیل تھا, اس سے جو ایلیفنٹس کا سال تھا اس سے میئر کرتے تھے ہر چیز کو. پھر پروفیٹہڈ آ گئی, پروفیٹہڈ سے میئر ہونا شروع ہو گئی. پھر بعد میں اب ہجری آ گئی, اب ہجرت سے میئر ہو رہی ہے اور ہمارا کیلنڈر اب ہجری پہ چل رہا ہے. تو اب یہ ایک سال کے اندر اتنے نقصان, اتنی تکلیف, فزیکل مینٹل, کون سا بندہ برداشت کر سکتا ہے؟ یہ میں اور آپ بس تصور ہی کر سکتے ہیں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بہترین رشتے لے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے آزمایا طائف میں, اور بہت ہی زیادہ آزمایا. اور شدت آپ کو بتا دی میں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بوند کے قرضدار ہیں. ایک ایک بوند کے, جو خون مبارک ان کا گرا ہے. اور اگر اس خون مبارک کو دیکھ کے بھی میں اور آپ اللہ کے نبی کی باتوں کو, سنتوں کو نہیں اپناتے تو مجھ سے اور آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا. خیر 11ویں سال میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ پیش کیا, اور 11واں سال میں تحفہ جو پیش کیا وہ تھا جرنی آف اسرا اینڈ معراج. اور جرنی آف اسرا اینڈ معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو آزمانے کے بعد ایک بہت بڑا تحفہ اپنے پاس بلانا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ گیسٹ آف اللہ دی آلمائٹی. اور اس میں اسرا جو ہے آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹیٹ گیسٹ, اسٹیٹ تو مطلب کہ ایک وہ ہوتی ہے نا, اللہ کی اسٹیٹ تو پوری کائنات, تو حضور پوری کائنات کے اسٹیٹ گیسٹ تھے اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پھر یہ ہوتا ہے پھر کہ اگر آپ اللہ کے لیے قربانی نہیں ہے پھر اللہ آپ کو یہ لیولز دیتے ہیں. یہ آخری حد تھی, یعنی کہ حضور نے بھی قربانیوں کی آخری حد کر دی تھی,
اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بدلے میں گفٹ بھی کیا دیا جو آخری حد تک جا سکتا ہے, یعنی کہ ٹریول ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ. تو جتنا بڑی قربانی اتنی بڑی نوازش اور اتنا بڑا تحفہ. یہ آج میرا اور آپ کے لیے کہ کوئی دین کے لیے ہم جتنی قربانی دیں گے اتنا بڑا ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ انعام ہی دے. تو اب اس پہ جو اسراء اور معراج ہے نا, اس پہ کنفلکٹنگ ڈیٹس ہیں. یہ کئی نریشنز کہتی ہے رجب میں ہوا, 27 رجب جیسے ہم کہتے ہیں. کئی نریشنز یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان میں ہوا. تو خیر یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کب ہوا کیا اس میں, وہ امپورٹنٹ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک کزن تھی کزن تھی حضرت ہانی, ان کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے, اور کئی نریشنز کہتی ہیں کہ حتیم میں موجود تھے. حتیم کو ہجر بھی کہتے ہیں. تو حضرت جبرائیل آئے براق کو لے, اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دونوں نریشنز ٹھیک ہیں. حضرت ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے, وہاں سے حضرت جبرائیل نے ان کو اٹھایا اور کہاں لے کے گئے حتیم میں, اور وہاں پہ زمزم کا ویل تھا. اور آپ کو پتہ ہے پھر زمزم کے ویل سے دوبارہ سینہ چاک کیا گیا اور دل مبارک کو دھویا گیا. اور اس کے بعد براق نے کہاں تک سفر کیا؟ صرف یروشلم تک. معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسراء تو ہو گئی فرام مکہ ٹو یروشلم. معراج کیا چیز ہے؟ معراج کا مطلب ہوتا ہے ایلیویشن. تو ایلیویٹ کرنا یعنی کہ اوپر کی طرف اٹھانا. تو براق نے سفر کیا فرام مکہ ٹو یروشلم. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایلیویٹر کے تھرو اٹھایا. یہ جن سائنسوں کو آج ہم دیکھ کے ایلیویٹر پڑھتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے یہ بنا کے دکھا بھی دی لوگ. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج اور اسراء کا قصہ انشاءاللہ مکمل جو بیان ہوگا وہ اگلی دفعہ ہوگا. اس پہ کیا واقعات پیش آئے اور کیا کچھ ہوا. اور یہ ایک عظیم تحفہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ایک عظیم قربانی کے بعد. اور یہ وہ مقام ہے جس کو مقام محمود بھی کہتے ہیں, جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہ مقام جو ہے صرف اللہ کے نبی کو اس لیے ملا کہ ابھی کے 10 سال صرف تکلیفیں دیکھی ہیں, کوئی آسانی نہیں ہے بیچ میں. چھوٹے موٹے گینز چلتے رہے, ماشاءاللہ نجران کے لوگ مسلمان ہوئے, یا دوس کے لوگ مسلمان ہوئے, جنات مسلمان ہوئے, لیکن بڑی ابھی تک کوئی وہ نہیں ہوئی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کے بعد جو ہے یہ اسراء اور معراج ہوگی, پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اسلام کے دروازے کھولیں گے. اور پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار کوئی چیز بغیر قربانی کی نہیں ہوتی. اب اللہ کا دین جو ہے وہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے اتنا سستا نہیں ہے. اس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خون بھی بہانا پڑا اپنا, اور لمبے لمبے سفر بھی کرنے پڑے, پیدل گئے, آسان نہیں تھا. تو اس لیے اگر میں اور آپ اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑیں گی. آپ کو کوئی نہیں کہتا آپ باہر جا کے تلوار لے کے گن لے کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ میں بس جا رہا ہوں. اپنی زندگی میں چھوٹی قربانیاں دیں, اپنی لائف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی پہ لانے کی کوشش تو کریں. یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے. صبح فجر کی نماز ہی بہت بڑی قربانی ہے ہم جیسوں کے لیے. تو جتنی اوقات اتنی بات, وہی والی بات ہے نا کہ ہمارے ہم جیسے میرے اپنی بات کروں, میرے جیسے کے لیے تو ایک چیلنج ہے فجر کی نماز. میرا لیول یہ ہے, حضور کا لیول بہت اوپر تھا, اس لیے قربانی کا لیول بھی بہت اوپر تھا. تو کم از کم کچھ تو قربانی دیں دین کی خاطر. کوئی تو اپنی زندگیوں میں, تاکہ اللہ تعالیٰ, اور اس نیت سے نہیں کہ یار مجھے اللہ اس کا ریوارڈ دے دے. اس کا ریوارڈ ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے, یہ آخرت کے لیے بچا کے رکھیں, کیونکہ آخرت میں ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. تو آخرت کے لیے قربانی دینے کا فیصلہ کریں, کیونکہ دنیا میں تو اللہ نے آپ کے لیے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا ہے. وہی والی بات کہ جو دنیا کا طالب ہے اس کو یہ بتا دیں کہ دنیا تو اتنی ملنی ہے جتنی لکھ دی گئی. جو آخرت کا طالب ہے اس کو یہ بتا دیں کہ جتنی محنت کرے گا اتنی ہی آخرت میں کما لے گا.
اس لیے میں اور آپ اپنی نظریں جو ہیں وہ دنیا میں تو بہت جمائے رکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہے، 5 سال بعد کیا، 10 سال بعد کیا، ویئر آخرت ہمارے پلانز میں کہیں نہیں ہے. اگر آپ اس وقت اپنا ڈرائنگ بورڈ بنائیں اور آپ اپنے پلانز لکھیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ ہمارے پلاننگ چارٹ میں آخرت جو ہے وہ شاید پہلے تو ہو ہی نہ، یا پھر اگر ہوگی بھی تو بہت کم اس کا ایک پارٹ ہوگا. تو دس شوز کہ ہم نے اس دنیا کو اپنا بنا لیا ہے اور یہ سوچ کے بنا لیا کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے. ایسا نہیں ہے. میں نے اور آپ نے جانا ہے، ہمارے ساتھ والے لوگ جا رہے ہیں، ہم سے اوپر والے لوگ جا چکے ہیں، تو ہم سے نیچے والے بھی جا چکے ہیں، کہیں نوجوان بھی کہیں فوت ہو چکے ہیں. تو اس لیے اگر یہی ٹائم ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اور طائف کے بعد تو بھائی میرے اور آپ کے پاس کوئی دلیل رہ ہی نہیں جاتی کہ دین کی خاطر کیوں قربانی دوں ہے. اللہ کے نبی کو کیا پڑی تھی قربانی دینے کی؟ میری اور آپ کی فکر صرف ایک ہونی چاہیے کہ یار یہ دین جتنا پھیل سکتا ہے پھیلا دیں، جتنا اس کی اشاعت کر سکتے ہیں کر دیں، اور جتنا اس پہ چل سکتے ہیں چل جائیں. یہی مجھے اور آپ کو کامیابی دے سکتا ہے. جانا تو میں نے اور آپ نے اللہ کی رحمت سے جنت میں انشاءاللہ. اعمال ہمارے اس قابل نہیں ہے ہمیں لے کے جا سکیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کوشش ڈائریکشن، اللہ نے ڈائریکشن میری اور آپ کی دیکھنی ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ جنت میں جگہ کیوں دے. آج آسک دس کوسچن ٹو یور سیلف. میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کیا کریڈینشلز ہیں میرے کہ مجھے جنت میں جگہ ملے. کتنے بڑے بڑے مسلمان ہیں آج، کتنے شہید ہو گئے، ان کو کیوں نہ ملے، مجھے کیوں ملے؟ یہ سوال مجھے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ کیا ہے میرے پاس جو جنت میرے لیے سواری جائے یا استوار کی جائے؟ کچھ بھی نہیں. خدا کی قسم بڑا زیرو آنسر ملے گا آپ کو. اللہ دلوں کے حالات بہتر جانتے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے. When I ask myself کہ why should I enter Jannah, I don't have an answer. When this is the most dangerous situation to be in. انٹرویوز کے لیے آپ اپنی سی ویز بڑی زبردست بناتے ہیں کہ مجھے دنیا میں بہترین سے بہترین نوکری، جاب، بہترین سے بہترین چیز مل جائے. آخرت کی سی وی ہماری بالکل بلینک ہے. بس وہ جو ریلیجن کا پارٹ لکھا ہوتا ہے نا، جب وہ اپنی سی وی میں بھی لکھتے ہیں، دنیاوی سی وی میں اسلام، بس وہی ہے ہمارے ہاتھ. اس کے علاوہ اگر بنانے کی کوشش کریں کیا کیا دین کے لیے تو مشکل پیش آئے گی. آپ کو سوچنا پڑے گا بہت دیر بیٹھ کے کہ یار میں نے دین کے لیے کیا کیا تھا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی وی کے مطابق میری اور آپ کی سی وی کہیں اسٹینڈ نہیں کرتی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت ہی ہائی اینڈ بات ہے. آج کے جو مسلمان ہیں جو طاقتور کے خلاف کھڑے ہیں، ان کی سی وی سے اپنے سی ویز کو کمپیئر کروں. کیوں وہ جنت میں پہلے نہ جائیں اور کیوں میں جاؤں؟ شرم آتی ہے بات کر اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہوئے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سوال کرنا ہے تو فردوس کا ہی کرو، تو وہ اس لیے ہم اللہ سے اچھی کی امید رکھتے ہیں. لیکن میں نے اور آپ نے اپنی انٹروسپیکشن ضرور کرنی ہے کہ آج میں اور آپ جنت میں کیوں جائیں. واٹ وی ہیو ڈن سم تھنگ ایکسٹرا. تو انشاءاللہ جب یہ اس طرح سوچنا شروع کریں گے تو خود ہی پھر جوابات ملتے جائیں گے، اور انسان پھر کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں اپنے انٹروسپیکشن کر کے اپنے آپ کو بہتر کروں، جھوٹ سے بچوں، فریب سے بچوں، دھوکہ دینے سے بچوں، غیبت کرنے سے بچوں، ان چیزوں سے بچوں، اور بس پھر اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے جو فرمان ان پہ چلتا رہوں. باقی وہی بات ہے، آج ہم بھی مردہ حالت میں ہی ہیں کیونکہ ہماری زندگیوں سے بھی اللہ کا ذکر ختم ہوا پڑا ہے، تبھی ڈپریشن کا شکار ہے.
اور اللہ تو کہتے ہیں ڈپریشن دور کرنا ہے تو میرے کلام سے دور کرو، کیونکہ میرے کلام میں، میرے ذکر میں ہی صرف جو ہے وہ لوگ قلوب کا اطمینان۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسراء اور معراج اگلی دفعہ اللہ نے توفیق دی تو پوری کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔